حضرات محترم کو سننے اور سنانے سے قبل نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم مالک رقاب فخر عرب و عجم سید انس و جاں معصوم آمنہ سیاح لامکہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات ابھی تک بڑی اچھی سماعت کر رہے ہیں اور میں یہ آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ جلسے کے اختتام تک اپنی سماعت کو اسی طرح باقی رکھیں۔ علماء کرام، شعراء اعظام اپنے اپنے انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب حضرات کا تعارف کراؤں اور خود یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے، اس لیے میں اس کام کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ جلسہ یا کانفرنس یا پھر ہر وہ محفل جس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے منعقد کرتے ہیں، تو اس کا واحد مقصد یہی رہتا ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، ہمارے اندر جو بدعمالیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام بیانات کے ذریعے ہمارے بدعمالیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جلسے کا مقصد در حقیقت اعمال کا اصلاح ہے، اور کہیں نہ کہیں اس مقصد میں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ جلسے کا کامیاب ہونا در حقیقت اسی صورت میں ہے کہ جب جلسے میں آنے والے لوگ جلسے میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے قبل ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان یہ سب کے سب گھاٹے میں۔ اللہ تبارک و تعالی عصر کی قسم کھا کر کے انسان کے گھاٹے میں رہنے کو بیان فرما رہا ہے، انسان کے نقصان میں رہنے کو بیان فرما رہا اللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اہم بات کو بیان کرنا چاہتا ہے، جب کسی عظیم الشان بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ قسم کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ نے سورہ عصر میں عصر کی قسم کھا کر کے انسانوں کے گھاٹے میں رہنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اس بارے میں ہم اور آپ آج اس بات پر غور کریں گے کہ انسان در حقیقت گھاٹے میں ہے یا فائدے میں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ انسان گھاٹے میں کیسے ہو سکتا؟ آج سے 500 سال پہلے کا انسان اپنی زندگی جس طرح مشقتوں میں مصیبتوں میں گزارتا تھا، آج کا انسان ان مصیبتوں سے اور مشقتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انسان گھاٹے میں ہے؟ آج کا انسان تو ہواؤں میں تیر رہا ہے،
آپ کیسے کہتے ہیں کہ آج کا انسان گھاٹے میں ہے، آج کا انسان نقصان میں ہے، جبکہ آج کے انسان نے ترقی کر کے پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف کہہ رہا عصر کی قسم کھا کر کے، زمانے کی محبوب کے زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن انسان کہہ رہا کہ ہم گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور بے انتہا ترقی کر رہے ہیں۔ کل ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، آج ہمارے پاس اتنے کپڑے ہو گئے کہ انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کل ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، آج ہمارے لیے بڑے بڑے محلے آج ہمارے رہنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ گویا کہ انسان ترقی کرنے کے بارے میں کہہ رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ انسان ترقی نہیں کر چکا بلکہ انسان گھاٹے میں۔ اس راز سے پردہ امام راضی نے اٹھایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسان تھے وہی انسان گھاٹے میں نہیں تھے، اس کے بعد جتنے انسان ہوئے یہ سب کے سب گھاٹے میں۔ در حقیقت یہ انسان کا گھاٹا نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا گھاٹا ہے، انسانیت کا نقصان ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ایک طرف انسان اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ رہا، ایک طرف انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، دوسری طرف بغل میں پڑوسی کی اسے خبر نہیں، ایک طرف انسان یہ دعویٰ کر رہا میں نے ترقی کر کے پوری دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے، لیکن وہی انسان اپنے من سے نا آشنا ہے، وہی انسان پڑوسی کی تکلیف سے نا آشنا ہے۔ گویا کہ پتا چلا کہ انسان تو ترقی کر چکا ہے، انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کی انسانیت نہیں ترقی کی ہے بلکہ اس کی انسانیت گھاٹے میں ہے، اس کی انسانیت نقصان میں ہے۔ تو انسانیت کا گھاٹے سے آزاد رہنا، انسانیت کا فائدے میں رہنا اگر دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ دیکھنا ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی طرف چلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت کتنے عروج پر تھی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا نام ہی اسود تھا، وہ اتنے کالے تھے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی اسود رکھ دیا۔ عربی میں اسود کا معنی ہی ہوتا ہے بہت زیادہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام عدل و مساوت کا حکم دیتا ہے، برابری کا حکم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے، برابری کا پیغام دیتا ہے، تو وہ شخص اپنے دل میں یہ انگڑائیاں لیے ہوئے کہ لوگ مجھے کالا کالا کہہ کر کے مجھے لوگ لعن و طعن کرتے ہیں، چلو میں بھی اپنے درد کا علاج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ سے پتہ کر لوں۔ وہ شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، اسلام کے عدل و انصاف کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیا یہ بات بتا سکتے ہیں اگر میں اسلام لاؤں تو اسلام لانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا انعام دے گا؟ اسلام لانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا انعام دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرات اس بات کو غور سے سن لیں، اور آج کے زمانے میں جو طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج کے زمانے میں طرح طرح کے نعرے جو لگائے جا رہے ہیں، ذات پات کو ختم کرنے کے لیے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، آپ حضرات سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بہت پہلے ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اگر تم اسلام لاؤ گے تو اسلام کے جتنے احکام دوسرے لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں، اسلام کے ذریعے جتنے احکام دوسرے لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں وہی احکام تمہارے اوپر نافذ ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ اگر تم پہلی صف میں اگر تم پہلے نماز کے لیے آؤ گے تو جو ابو بکر کو اور عمر کو درجہ ملا ہے اسلام لانے کی وجہ سے تم کو بھی وہی درجہ ملے گا، لیکن اگر تم ابو بکر سے پہلے مسجد میں آئے، عمر سے پہلے مسجد میں آئے تو تم پہلی صف میں رہو گے، ابو بکر عمر تمہارے بعد میں رہیں گے، ابو بکر عمر تمہارے بعد میں رہیں گے۔ حضرت ابو بکر عمر، حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند فرمایا. اور ایک ایسا شخص جو بالکل کالا ہے، لوگوں نے اس کا نام کالا کلوٹا ہی رکھ دیا، صرف اور صرف اسلام لانے کی وجہ سے اس کو یہ درجہ مل رہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ابو بکر کو ملا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا، جو عمر کو ملا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا، اور اگر تم مسجد میں پہلے آ گئے تو ابو بکر پیچھے رہیں گے، عمر پیچھے رہیں گے اور تم آگے رہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بات کو ختم کرنے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سارے نعرے کا حل صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ انسانیت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں انسان اپنے عروج پر تھا، انسانیت اپنے عروج پر تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا کہ انسان یہ سب کے سب گھاٹے میں ہے، اور گھاٹے سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں بتائی کہ اگر انسان ان 4 چیزوں کو کرے گا تو آج کا بھی انسان گھاٹے سے نکل کر کے فائدے میں آ جائے گا. 4 چیزوں میں سے پہلا کام ایمان لانا، پہلا کام ایمان لانا، اور دوسرا کام نیک عمل کرنا، اور تیسرا کام حق کی تاکید کرنا، اور چوتھا کام صبر کی تاکید کرنا. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے اتنا بلند مرتبہ اس لیے پایا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ساری 4 چیزوں پر اپنی پوری زندگی میں عمل کیا ہے. انہوں نے ایمان بھی لایا ہے، نیک عمل بھی کیا ہے، حق کی تاکید بھی کی ہے، وصیت کی تاکید بھی کی ہے. حضور سراج ملت علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام ایسے ہی نہیں ملا ہے، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا ہے، تبھی انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ہم سراج ملت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم حضور سراج ملت علیہ الرحمہ سے محبت کرنے میں سچے نہیں ہیں، محبت کرنے کے معاملے میں ہم جھوٹا ہے، محبت کرنے کے معاملے میں جھوٹا ہے. میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو اپنے دل میں بسا کر کے رکھتا ہوں، لیکن وہی بیٹا ایک طرف اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے باپ کی باتوں کو نہیں مانتا. ایک طرف تو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں میرے باپ کی بڑی محبت ہے، اور دوسری طرف اپنے باپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے. تو کیا دنیا اس بیٹوں کو باپ کا وفادار کہے گی؟ آپ غور کریں، دنیا کبھی بھی اس بیٹے کو باپ کا وفادار نہیں کہے گی. کبھی دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ بیٹا اپنے باپ سے سچی محبت کرتا ہے. کیا آج ہماری حالت وہی نہیں ہے کہ ہم سراج ملت علیہ الرحمہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سراج ملت علیہ الرحمہ نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں، سراج ملت علیہ الرحمہ نے جو ہم تک احکام پہنچا ہے، ان احکام پر عمل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. انسان محبت میں تو کبھی کبھی اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر بھی عمل کرتا ہے، صرف اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کو محبوب کو یہ کام پسند ہے. مجھے یہ کام پسند نہیں تھا، لیکن میرے محبوب کو یہ کام پسند ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اور ایک طرف تو ہم سچی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم سچی محبت میں ہم بالکل کھڑے نہیں اتر رہے. ہمیں اس معاملے میں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کروں گا کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ.